Students, today we are going to explain and read the third long question. Explain the ideology of Pakistan in the light of Allama Muhammad Iqbal's pronouncements. Let's start read question third long, come up at page number 14. Allama Muhammad Iqbal and ideology of Pakistan. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayhi was the one of those Muslim leaders of the subcontinent who gave the concept of a separate homeland to the Muslims and awakened them through his poetry. علامہ محمد اقبال جو ہے وہ برِ صغیر کے ان مسلم لیڈرز میں سے سب کانٹیننٹ کے ان مسلم لیڈرز میں سے ایک تھے who gave the concept of a separate homeland to the Muslim، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا، سیپریٹ ہوم لینڈ کا، الگ ریاست کا تصور دیا. اینڈ اویکنڈ دیم تھرو ہز پوئٹری، اور ان کو اپنی پوئٹری کے تھرو بیدار کیا، ان کو جگایا. اوکے. ان دا بگننگ ہی واز آلسو اے سپورٹر آف ہندو مسلم یونٹی. ان دا بگننگ اسٹارٹ میں ہی واز آلسو اے سپورٹر آف دا ہندو مسلم یونٹی، وہ بھی ہندو مسلم یونٹی کے حامی تھے یا ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے. بٹ لیکن سون ہی آرتھوڈاکس اینڈ بیسڈ ایٹیٹیوڈ آف دا ہندوز، لیکن جلد ہی ہندوؤں کے آرتھوڈاکس اور بیسڈ ایٹیٹیوڈ یعنی کہ تنگ نظری اور بیڈ بیہیویئر نے فورسڈ ہم ٹو تھنک، ان کو فورس کیا، یہ سوچنے پر ان کو مجبور کر دیا دیٹ ہی شوڈ ڈیمانڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ، کہ ان کو بھی ایک علیحدہ اسٹیٹ کی، ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے، ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ان ہز الہ آباد ایڈریس آف 1930، انہوں نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں یا الہ آباد کی ایڈریس میں ہی فورسفلی pleaded for a separate state، انہوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا. where Muslims could lead their lives، جہاں پر مسلمان جو ہیں اپنی جو ہے زندگی گزار سکیں in accordance with their religion، اپنے ریلیجن کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، and culture اور اپنے کلچر کے مطابق. یعنی کہ 1930 میں انہوں نے بالآخر 1930 کے ایڈریس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ کا مطالبہ کر دیا، جہاں پر they can lead their lives in accordance with their religion and culture، جہاں پر وہ اپنے کلچر کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. in his address he said، اپنے ایڈریس میں، اپنے خطاب میں آپ نے فرمایا the formation of a Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of north west India. دا فارمیشن آف اے مسلم اسٹیٹ، یعنی کہ مسلم اسٹیٹ کی فارمیشن، مسلم اسلامی ریاست کا قیام جو ہے، اپیئرس ٹو می، مجھے ایسا نظر آتا ہے، ٹو بی اے فائنل ڈیسٹینی، کہ آخری جو ہے منزل ہوگی آف دا مسلم، مسلمانوں کی، ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا، ایٹ لیسٹ کم از کم نارتھ ویسٹ شمال مغربی انڈیا کے مسلمانوں کی. یعنی کہ علامہ اقبال نے اپنے ایڈریس میں کیا فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو تو ضرور ہی ایک اسلامی ریاست جو ہے، سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گی. if we wish to keep Islam alive، اگر ہم اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ زندہ رہے ایز کلچرل فورس ان دا کنٹری، اس ملک میں کلچرل فورس کی حیثیت سے، تمدنی قوت کی حیثیت سے جو ہے، اگر ہم اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، وی وش ٹو کیپ اسلام الائیو ایز اے کلچرل فورس ان دا کنٹری، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ملک میں ایز اے تمدنی قوت یا ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے، اٹ از امپیریٹیو، تو یہ لازمی ہو گیا ہے دیٹ اٹ شوڈ اسٹیبلش اٹس سینٹرل اتھارٹی ان اے اسپیسیفک ٹیریٹری، تو یہ بہت لازمی ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے اسٹیبلش کرے، قائم کرے سینٹرل اتھارٹی، ایک اپنی مرکزیت قائم کرے ان اے اسپیسیفک ٹیریٹری، ایک مخصوص علاقے میں، ایک مخصوص خطے میں جو ہے وہ اپنی مرکزیت قائم کرے. آئی therefore demand the formation of consolidated Muslim state in the best interest of Islam in India، یعنی کہ میں صرف ہندوستان میں آئی therefore ڈیمانڈ، مطالبہ کرتا ہوں، دا فارمیشن آف کنسولیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ، کہ ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں، ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسلام ان انڈیا، انڈیا میں، یعنی کہ میں صرف ہندوستان میں
اسلام کی فلاح کے لیے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا فارمیشن آف کنسولیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. دیز آر دا ورڈز آف علامہ اقبال. اوکے. At the end, as two separate representative nations were living together in the subcontinent, چونکہ سب کانٹیننٹ میں برِ صغیر میں جو ہے وہ دو الگ الگ قومیں تھیں، دو جو ہے سیپریٹ ریپریزنٹیٹیو نیشنز تھیں، دو علیحدہ علیحدہ قومیں آباد تھیں. دیئرفور اس لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کی وش تھی، علامہ اقبال کی خواہش تھی ٹو پروموٹ دا مسلمز ایز اے گریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ نیشن، کہ مسلمانوں کو ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے وہ پروموٹ کریں یا اس کو اجاگر کریں. ہی تھاٹ، انہوں نے سوچا دیٹ ٹو سیف گارڈ دا پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک رائٹس آف دا مسلم اٹ واز اسینشیل ٹو ہیو اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دیم. انہوں نے کیا سوچا کہ وہ سمجھتے تھے کہ دیٹ ٹو سیف گارڈ کے لیے، تحفظ کے لیے، پولیٹیکل سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اٹ واز اسینشیل، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے ٹو ہیو اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دیم، کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سے ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے.